بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال تجارت کے عنوان سے دروس قرآن و حدیث کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حرام کمائی کی پہچان اور وبال۔ دین اسلام انسانیت کا جو تزکیہ کرتا ہے اور انہیں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جس طرح ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سارے سلسلے میں اس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھائیں وہ بھی پاکیزہ اور حلال ہو، جو پئیں وہ بھی پاکیزہ اور حلال ہو، جو پہنیں جو استعمال کریں وہ بھی پاکیزہ اور حلال ہو۔ اسی میں فطری طور پر بھی انسان کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے، بہتری ہے، امن ہے اور سکون ہے۔ اس کے برعکس جب انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور دوسرا اس سلسلے میں جب وہ لوگوں کا حق تلف کرنے کی کوشش کرے گا، حق مارنے کی کوشش کرے گا، دبانے کی کوشش کرے گا، تو پھر لوگ اپنے حق کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، تو یہ انسانیت کے امن کے خلاف ہے۔ اور پھر حرام چیز کے استعمال سے، کھانے پینے سے فطری طور پر بندے کے دل کو سکون بھی محسوس نہیں ہوتا، سکون بھی مہیا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں بے شمار ارشادات طیبات موجود ہیں۔ احادیث طیبات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ تجارت، کمائی اور معیشت کے اس پہلو پہ روشنی ڈالی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں کے ساتھ نہ کھایا کرو۔ اب ظاہر ہے اس دنیا میں لین دین کا معاملہ تو ہے، تجارت تو کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلسلے تو چلتے رہتے ہیں، چلانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے اور اسی میں انسانیت کی بقا ہے۔ لیکن جب انسان تجارت کے لیے، معیشت کے لیے اپنا سفر شروع کرے، اپنے معاملات طے کرے، تو وہ کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کوئی باطل طریقہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اب باطل طریقے کون سے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ ہیں، جن میں انسانیت کا نقصان ہے، جن کی وجہ سے فتنہ بنتا ہے، فساد بنتا ہے، کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، انسان کا اخلاقی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں، مثلا سود، رشوت، خیانت، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری حرام کمائی میں آتی ہیں، اور یہ سارے حرام کمائی کے ذرائع ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے بالباطل، کہ باطل طریقوں کے مطابق تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اسی طرح سورہ الانفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں، لین دین ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہیں بطور امانت، ان میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم سارے معاملات کو جانتے ہو۔ تو جو بھی مال ان حرام ذرائع سے بندے کے پاس آئے، جو بھی کمائی بندے کے پاس آئے ان ذرائع سے، وہ حرام کمائی ہے، وہ ہمارے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہے، وہ معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والی ہے، فتنہ و فساد برپا کرنے والی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اور بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اسی طرح حدیث طیبات میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق اپنے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2346 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کا ذکر کیا اور ترغیب دی
کہ اللہ کا آرڈر ہے حلال کھاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ نے رزق حرام کی مذمت کی، حرام کمائی کی مذمت کی، اور اس میں ایک مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ لمبے سفر سے ہو کے آئے، بال بکھرے ہوئے ہوں، گرد علود ہوں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے مانگے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ اس کا کھانا پینا پہننا یہ حرام کا ہے۔ تو ارشاد نبوی ہے ایسے بندے کا ذکر کرتے ہوئے کہ یطیل السفر، جو بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خاکالود ہیں، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام روزی سے اس نے حاصل کیا ہوا ہے، حرام پیسے سے اس نے حاصل کیا ہوا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اسے حرام غذا کھلائی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والا، حرام سے جس کے جسم نے پرورش پائی ہے، یہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے کسی مسجد میں چلا جائے، خانہ کعبے میں چلا جائے، بیت المقدس میں چلا جائے، کسی جگہ بھی جا کے اللہ سے لمبی دعائیں مانگے، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول کرے؟ کیوں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ کیا اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی ہے؟ اللہ کا تو حکم تھا کہ حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کا تو سارا سسٹم ہی حرام پہ چلتا ہے، اس کی زندگی کا تو دار و مدار ہی حرام پہ ہے، تو اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو پتہ چلا جو حرام کمائی ہے یہ بندے کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا میں سب سے مضبوط اور سب سے قریبی تعلق اپنی حاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ جہاں سارے دنیا کے ذرائع بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ تعلق ہی بندے کا کٹ گیا تو بندے کے پلے کیا رہ گیا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے رزق کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہ ہو، حرام کی کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 247 میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، اور یہ حدیث طیبہ بھی ہے۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ میں جب بھی اپنے رب سے دعا مانگوں میرا اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اگر تمہارا رزق حلال ہے تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح مشکات شریف صفحہ 242 پہ حدیث مبارکہ ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا وبال انسان کے لیے کتنا ہے، اور یہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، چاہے دیکھنے میں جتنا کثیر نظر آئے، جتنا بھی خوبصورت نظر آئے، بظاہر اس مال کی وجہ سے دنیا میں بندے کو جھوٹی شہرت اور منصب اور عزت بھی نصیب ہو جائے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے ہر حوالے سے وہ مال انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دنوں تک اس بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لائق ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حرام مال جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ جب یہ حرام مال اپنی ذات پہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو حرام مال انسان اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے بینک میں بیلنس کے طور پہ اسے رکھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مال اس بندے کے لیے جہنم کا زاد راہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے آج غور کریں
اپنے کاروبار میں، غور کریں اپنے معاملات میں، اپنی ملازمت میں، اپنی محنت میں، اپنی مشقت میں، کیا ہمارے کاروبار میں کہیں سود تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاملات میں کہیں دھوکہ دہی، رشوت، ملاوٹ، خیانت کا چلن تو نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی ملازمت میں، اپنے کام میں کہیں خیانت تو نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں اپنے سامنے لے کے آئیں۔ یہی چیزیں ہمارے رزق کو حرام کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اپنے رزق کا جائزہ لیں، اپنی کمائی کا جائزہ لیں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اس کام کو ترک کریں اور حلال ذریعہ معیشت اسے استعمال کریں، اسے تلاش کریں اور دنیا اور آخرت میں حرام کے وبال سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔